بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل کے اسباق میں یہ حقیقت گزری تھی کہ بلکہ وہ اختلاف گزرا تھا کہ تصدیق بالقلب جو حقیقت میں مفہوم ایمان کا جز ہے، یہ علم و معرفت کے باب سے ہے یا کلام نفسی کے باب سے؟ تو کلام نفسی پر تفصیل سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حاشیے میں گفتگو فرمائی۔ اس بحث کے بعد اب اخیر میں متن کے اندر ہی یہ بات آئی تھی کہ ایمان کے تحقق میں معرفت بھی ضروری ہے اور ایک دوسری چیز کی بھی ضرورت ہے، اور وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہونا، جسے انقیاد اور استسلام کا نام دیا تھا۔ اب اس کے بعد یہ بحث شروع کرتے ہیں۔ ثم علم ان بعض اہل العلم جعل الاستسلام والانقیاد الذي هو معنی الاسلام داخلا فی معنی التصدیق۔ پھر آپ جان لیں کہ بعض اہل علم نے اس انقیاد اور اس قبول کرنے کو جو حقیقت میں اسلام کا معنی ہے، اسے تصدیق کے معنی میں داخل سمجھا ہے، یعنی استسلام اور انقیاد جو حقیقت میں اسلام کے اندر یہ معنی موجود ہے اور اسلام کا یہی معنی ہے، اس معنی کو تصدیق کے معنی میں داخل سمجھا ہے۔ جب تصدیق کے معنی میں اسے داخل قرار دیا ہے، فمفہوم الاسلام جزء من مفہوم الایمان، اس لحاظ سے اسلام کا مفہوم ایمان کے مفہوم کا ایک جز ہوا۔ وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ اسم المرادف، اور بعض لوگوں نے اسم مرادف کا اطلاق کیا ہے کہ انقیاد اور ایمان یا اسلام اور ایمان دونوں کا ایک مفہوم ہے۔ تو گویا کہ یہ اختلاف ہے اہل علم کا۔ بعض اہل علم اسلام کو ایمان کے مفہوم کا ایک جز سمجھتے ہیں اور بعض لوگ دونوں میں ترادف کے قائل ہیں۔ مصنف معتقد کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے اور اس وضاحت کے لیے انہوں نے فرمایا ہے وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمَا مُتَلَازِمَ الْمَفْهُومِ، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہ مفہوم کے اعتبار سے اسلام اور ایمان میں تلازم کا رشتہ ہے، یعنی مفہوماً حقیقت تو دونوں کی ایک ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے حقیقت تو دونوں کی الگ الگ ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے دونوں میں لزوم ہے۔ تو اب فرماتے ہیں فلا یکون ایمان فی الخارج معتبر شرعا بلا اسلام، لہذا وہ ایمان جو خارج میں شرعا معتبر ہے وہ بغیر اسلام کے نہیں ہوگا۔ ولا اسلام معتبر شرعا بلا ایمان، اور ایسے ہی وہ اسلام جو شرعا معتبر ہے وہ بغیر ایمان کے نہیں پایا جائے گا۔ جب دونوں میں تلازم ہے تو جہاں ایمان ہوگا وہاں اسلام ہوگا۔ تو خارج میں شرعی طور پر جس ایمان کا اعتبار ہے وہ بغیر اسلام کے نہیں پایا جائے گا، اور اسی طرح جو اسلام شرعاً معتبر ہے وہ بغیر ایمان کے نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر ایک دوسری بحث شروع کرتے ہیں وَأَنَّ التَّصْدِيقَ قَوْلُ النَّفْسِ نَاشٍ عَنِ الْمَعْرَفَةِ، کہ تصدیق قول نفس کو کہتے ہیں، اور یہ قول نفس معرفت سے نمو پذیر ہوا ہے اور معرفت کے علاوہ ہے، یعنی پہلے کسی چیز کی سے شناسائی ہو اور پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کی جائے، تو تصدیق یہ قول نفس ہے، اور معرفت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلے کسی چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان کا دل اس چیز کی تصدیق پر آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہے کہ تصدیق اور معرفت دونوں میں غیریت ہے۔ فیکون کل من الانقیاد والمعرفہ،
انقیاد اور معرفت میں سے ہر ایک خارج من متعلق تصدیق لغتاً متعلق تصدیق سے خارج ہے، یعنی انقیاد اور معرفت اور تصدیق یہ تینوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ انقیاد اور معرفت ایک الگ چیز ہے، یعنی کسی چیز کی شناسائی اور پھر اس کے بعد اسے قبول کرنا، اور لغتاً تصدیق کا جو معنی ہے یہ معنی بالکلیہ اس معنی سے الگ ہے۔ اگرچہ انقیاد اور معرفت دونوں کا شرعی اعتبار سے ایمان میں ثابت رہنا ضروری ہے، مع ثبوت اعتبارہما شرعاً فی الایمان، باوجود کہ ان دونوں کا شرعی طور پر ایمان میں معتبر ہونا ثابت ہے، یعنی انقیاد اور معرفت یہ تصدیق کے لیے ضروری ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم لغوی کے اعتبار سے معرفت یقیناً تصدیق سے الگ ایک چیز ہے، اسی طرح انقیاد بھی تصدیق سے ایک الگ چیز ہے۔ اب ایک بحث شروع کرتے ہیں، بلکہ اسی بحث کا تتمہ ہے۔ اما علی انہما جزءان لمفہومہ شرعاً، رہی یہ بات کہ انقیاد اور معرفت یہ دونوں چیزیں شرعاً ایمان کے مفہوم کا جز ہیں یا اس کے او شرطان لعتبار ہی شرعاً ایمان کے معتبر ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں شرط ہیں۔ حقیقت کے اعتبار سے تو انقیاد اور معرفت یہ تصدیق لغوی کے متعلق سے خارج ہے، لیکن شرعاً ان کا اعتبار ہے ان دونوں کا۔ اب اعتبار ہے تو کیا اعتبار ہونا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انہیں مفہوم ایمان کا جز قرار دیا جائے یا اور کوئی صورت ہے؟ تو مصنف نے یہاں دو صورت نکالی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ مفہوم ایمان کا جز ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے شرط ہوں۔ جب شرط ہوں گے فلا يعتبر شرعاً بدونہما، لہذا ایمان شرعی کا اعتبار ان دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہذا هو الاوجہ، اور یہ زیادہ واضح بات ہے۔ اور اگر ایمان ان دونوں کے بغیر متحقق نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ان کا جز ہی ہو تبھی ایسا ہو، بلکہ شرط ماننے کی صورت میں بھی یہی ہوگا کہ ایمان کا تحقق ان کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس کو بیان فرماتے ہیں وعدم تحقق الایمان بدونہما لا يستلزم جزئیتہما لمفہوم الایمان شرعاً، اور ان دونوں کے بغیر ایمان کا متحقق نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ شرعاً وہ مفہوم ایمان کا یہ دونوں جز ہیں، یعنی انقیاد اور معرفت۔ لجواز شرطیت شرعیہ، کیونکہ یہاں قضیہ شرطیہ شرعیہ کا جواز موجود ہے، اور جواز وہی ہے کہ یہ ایمان کے شرعاً معتبر ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں شرط ہیں، شرط قرار دی جائیں گی تو بھی ایمان کا تحقق ان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فظہر ثبوت التصدیق لغتاً بدونہما، لہذا تصدیق لغوی کا ثبوت ان دونوں کے بغیر ظاہر ہوا، جیسا کہ اوپر کی بحث میں یہ گزرا کہ تصدیق لغوی ایک الگ چیز ہے اور انقیاد اور معرفت ایک الگ چیز ہے۔ لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ انقیاد اور معرفت پائی جائے اور تصدیق لغوی نہ پائی جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تصدیق لغوی پائی جائے اور انقیاد اور معرفت نہ پائی جائے، لہذا تصدیق لغوی کا ثبوت ہو سکتا ہے ان دونوں کے بغیر۔ فیثبت مع الکفر الذی هو ضد الایمان، تو لغتاً تصدیق لغوی کا ثبوت ان دونوں کے بغیر ہو سکتا ہے، لہذا تصدیق لغوی ثابت ہو سکتا ہے اس کفر کے ساتھ جو ایمان کا ضد ہے۔ لأن لا نجد مانعا فی العقل، کیونکہ ہم عقل میں اس چیز کے کہنے سے معنی نہیں سمجھتے۔ من ان یقول جبار عنید، کی کوئی سرکش بے ادب شخص کسی معزز پیغمبر کو لنبی کریم صدقتا کہے بے لسان ہی اور مطابقا لجنان ہی، اور اس کا یہ کہنا اس کے دل کے مطابق ہو، ثم یقتلہ لغلبۃ او النفس، پھر غلبہ خواہش نفس کی بنیاد پر وہ اس کا قتل کر دے، تو یہاں اس نے تصدیق لغوی پائی گئی۔ تصدیق لغوی اس اعتبار سے پائی گئی کہ اس نے زبان سے جو کہا اس کا دل کی بات زبان کی بات دل کی بات کے مطابق تھی،
لیکن پھر اس کے بعد اس کا جو یہ عمل سامنے آیا یہ خواہش نفس کی بنیاد پر۔ فرماتے ہیں بل تو خواہش نفس کی بنیاد پر جو عمل اس نے انجام دیا ہے تصدیق لغوی تو پائی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفر بھی متحقق ہو رہا ہے، کیونکہ یہ قتل اس بات کی طرف لے جا رہا ہے کہ وہ ان انبیاء کے وجود کو ہلکا سمجھ رہا ہے یا ان کے استخفاف کا مرتکب ہے۔ مصنف فرماتے ہیں بل قد وقع کثیرا کما یظہر من تتبع القصص فی یحییٰ و زکریا وغیرہما علیہ السلام، بلکہ بہت سی جگہوں پر یہ واقع بھی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات کی تلاش سے ظاہر ہوتا ہے۔ فلا یکون وجود نحو ھذا الفعل، اس لہذا دالا علی انتفاء تصدیق من القلب، لہذا اس جیسے فعل کا وجود یہ تصدیق لغوی کے انتفاع پر دلالت نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی نے خواہش نفس کی بنیاد پر کسی پیغمبر کو قتل کیا ہے تو وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ تصدیق لغوی سے تہی دامن تھا یا تصدیق لغوی وہاں منتفی ہوئی تھی، تصدیق لغوی پائی جا رہی ہے اور اس جیسے فعل کا وجود بھی ہو رہا ہے، لہذا اس جیسے فعل کا وجود یہ تصدیق لغوی کے انتفاع پر دلالت نہیں کرتا، جیسا کہ استاد ابو القاسم اسفرائینی نے یہ سمجھا ہے، بلکہ وہ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ بل علی عدم اعتبارہ منجیا لہ شرعا، بلکہ وہ اس تصدیق کے شرعاً نجات یافتہ نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اب ایسی تصدیق لغوی کی جس کے ساتھ یہ فعل پایا گیا ہے، اب یہ تصدیق لغوی اس کے لیے نجات دہندہ نہیں ہو پائے گی۔ تصدیق لغوی پائی تو گئی ہے لیکن شرعاً یہ تصدیق لغوی اس کے لیے نجات دہندہ نہیں ہو پائے گی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں اعتباری تعظیم، اور اس تعظیم کے معتبر ہونے کی وجہ سے جو استخفاف کے منافی ہے۔ کفر الحنفیۃ بالفاظ کثیرہ، بہت سے الفاظ کی بنیاد پر افعال اور ایسے افعال کی بنیاد پر جو تصدر من متحدقین، جو بہت سے بے ادبوں سے صادر ہوئے ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے تکفیر کی ہے، کیونکہ ایسے الفاظ اور ایسے افعال جو بے ادبوں سے صادر ہوئے ہیں وہ کس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور حنفیہ کی تکفیر کس بنیاد پر ہے؟ دلالت ہے علی الاستخفاف بالدین، کیونکہ یہ افعال اور یہ الفاظ دین کے استخفاف پر دلالت کرتے ہیں۔ کصلاۃ بلا وضوء عامد، اس سے کوئی جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس میں نماز کا استخفاف ہے۔ بل مواظبہ علی ترک سنت استخفاف، بلکہ کوئی شخص سنت کو ہلکا سمجھ کر ترک سنت پر مواظبت برتے تو بھی اس کی تکفیر کی گئی ہے کہ اس نے سنت کو ہلکا سمجھا، اس کے استخفاف کا مرتکب ہوا۔ اور حنفیہ نے جو تکفیر کی ہے اس میں دوسری وجہ بے استقباح سنت کو قبیح جاننے کی بنیاد پر بھی، کہ یہ اعمال یہ افعال سنت کو قبیح جاننے پر دلالت کرتے ہیں۔ کمن استقبح من آخر، جیسے کسی دوسرے شخص سے کسی نے اس چیز کو قبیح جانا۔ جعل بعض الامامہ تحت حلقہ، جس نے اپنے امامہ کے کچھ حصے کو اپنی گردن کے نیچے رکھا، یعنی اس نے شملہ اختیار کیا، تو ہم امامے کے کچھ حصہ شملے کے طور پر چھوڑ دینا یہ سنت رسول ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسے قبیح جانتا ہے تو وہ سنت کے قبیح سمجھنے کا مرتکب ہوا۔ اور احفاء شاربہ، یا اپنی مونچھ ترشواتا ہے، تو اگر کوئی شخص مونچھ ترشواتا ہے تو مونچھ ترشوانا سنت رسول ہے، لیکن اس بنیاد پر اس سے قبیح جاننا یہ سنت کا استقباح ہے، سنت کو قبیح جاننا ہے۔ تو حنفیہ نے بہت سے الفاظ اور بہت سے ایسے افعال جو بے ادبوں سے صادر ہوتے ہیں ان کی تکفیر اس لیے کی ہے کہ یہ افعال یہ الفاظ استخفاف بالدین پر دلالت کرتے ہیں اور استقباح سنت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ تصدیق لغوی کے رہتے ہوئے بھی اس جیسے افعال کا وجود ہو سکتا ہے، اور یہ ان جیسے افعال کا وجود تصدیق لغوی کے انتفاع پر دلالت نہیں کرتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تصدیق لغوی
شرعن معتبر نہیں رہ جائے گی، بلکہ اس بنیاد پر وہ شخص عذاب نار کا حقدار ہوگا۔